ڈان نیوز میں مجاہد بیرلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور آج میرے مہمان ہیں محترم انور منصور خان صاحب، اٹارنی جنرل۔ بڑا حساس یہ عہدہ ہوتا ہے، اور ایک وکیل کی حیثیت سے بھی بڑے پائے کے وکالت کرتے رہے ہیں، پھر فیملی میں بھی ان کے رہا ہے۔ اور میں سب آپ سے براہ راست پہلے یہی سوال کروں گا کہ ابھی تک ہم لوگوں کو یہ ذرا سا تھوڑا شک رہتا ہے، کیا یہ ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے اٹارنی جنرل کا، یا حکومتیں یہ دیکھتی ہیں کہ نہیں، اتنے بڑے عہدے پر ایک ایسی شخصیت کو ہونا چاہیے جس کی اپنی غیر جانبداری قانون میں اس کی درخت ہونی چاہیے، لیکن دیگر جو بارے ہیں، بینچیں ہیں، احترام، پھر ریاست کا اپنا معاملات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مجاہد صاحب۔ یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ دیکھی جاتی ہیں جب یہ اٹارنی جنرل کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے۔ میں اپنا بتا سکتا ہوں، میرا کوئی پولیٹیکل کوئی بیکنگ نہیں ہے، نہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں۔ مجھے جو اپوائنٹمنٹ میری ہوئی ہے وہ آن پیورلی پروفیشنل بیسس ہوئی ہے، اور اس میں پرائم منسٹر صاحب نے بلا کے پوچھا بھی تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ اب سیٹسفائی جب ہو جاتے ہیں پرائم منسٹر کہ ایک اٹارنی جنرل حکومت کو کس طرح سے ایڈوائز کر سکتا ہے، غلط اور صحیح بتا سکتا ہے، ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے، ڈیفینڈ بھی کرنا پڑتا ہے، مگر غلط اور صحیح پہلے بتانا ہوتا ہے۔ کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں وہ بتانی ہوتی ہیں۔ تو ظاہر ہے ان کو ایک ایسا آدمی چاہیے جو کہ اگر پولیٹیکل اس سے باہر نکل کر محض گورنمنٹ کی ثواب دید پہ کام نہ ہو، مطلب محض اس پہ نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ اپنی ایک پالیسی دیتی ہے، پالیسی جو ہے وہ قانون کے دائرے میں دیتی ہے، اور وہ پالیسی کے اوپر تو عمل کرنا پڑتا ہے نیچرلی، وہ تو ایک بڑی نیچرل سی چیز ہے۔ مگر اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو کہ بالکل قانون کے باہر ہو تو اٹارنی جنرل کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو بتائے۔ نہیں، اچھا، اس کی طرف بھی میں آؤں گا کہ کس طرح بلایا جاتا ہے، اور کیا بعض وقت لہجہ آتا ہے کہ نہیں ابھی طلب کرو، اور اب وہ ہو سکتا ہے وہ کسی بہت اہم کام میں موجود ہو، ذاتی کام میں مصروف ہو۔ لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آرڈرز آتے ہیں کہ نہیں، کدھر گئے ادھر گئے۔ لیکن میں نے جو پولیٹیکل اپائنٹی کا اس لیے سوال کیا کہ جیسے جسٹس قیوم صاحب رہے ایز اے جج، سوری ٹو سے، ایک زمانہ آیا کہ ان کی ایک کیس کے حوالے سے شہرت اچھی نہیں رہی۔ اقبال حیدر صاحب ہمارے پولیٹیکل اپائنٹی ہی کہلائے جائیں گے۔ ہمارے یحییٰ بختیار صاحب بھی ایک حد تک پولیٹیکل اپائنٹی تھے۔ لطیف کھوسہ صاحب تو باقاعدہ پارٹی کے ممبر تھے۔ اور اگر میں ٹھیک ہے جیسے بہرحال عزیز منشی صاحب اور جیسے فخر الدین جی ابراہیم جیسے پائے کے لوگ بھی اٹارنی جنرل رہے، تو اس لیے میں نے یہ کہا کہ اس عہدے کو جس طرح بعض عہدوں کے بارے میں جاتا ہے کہ کنسنسس ہو اپوزیشن کی اور پرائم منسٹر کی، اس میں ممکن نہیں ہے۔ یہ صرف پرائم منسٹر یا ہی کی ثوابدید ہے کہ وہ کسی اپوائنٹ کرے۔ دیکھیے، پرائم منسٹر بیسیکلی چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے ملک کا، اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر۔ جو پرائم منسٹر چاہتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ ایک فارمل سگنیٹری جو ہے وہ پریزیڈنٹ بھی ہوتا ہے۔ پریزیڈنٹ ایک کام صرف کر سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، غلط لگ رہی ہو، تو ریکنسیڈریشن کے لیے واپس تو بھیج سکتے ہیں، مگر پرائم منسٹر کی ایڈوائس جو ہے اس پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اپوائنٹمنٹ بیسیکلی پرائم منسٹر کی ہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں تو پریزیڈنٹ لکھا ہوتا ہے، مگر جب کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوتا ہے تو کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اٹ از آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر دیٹ دی پریزیڈنٹ ایکٹس۔ لیکن جب کوئی پارٹی کا ایون ممبر ہوگا، اس کا رکن ہوگا، اس کا بلکہ عہدیدار ہوگا، وہ ایڈوائس سے زیادہ تو احکام کا پابند ہوگا نا، اسے تو کھڑا ہونا پڑے گا نا۔ یہ بات یہ ہے کہ اکثر یہ باتیں کہی جاتی ہیں، مگر اچھے جو اٹارنی جنرلز گزرے ہیں، چاہے فخر الدین جی ابراہیم بھی جو گزرے، اختلاف ہوا، الگ بھی ہوئے اس سے، ہاں وہ بھی الگ ہو گئے تھے،
دیکھیں وہاں پر وہ ہوتا ہے. اب جیسے اقبال حیدر صاحب تھے, آئی کنسیڈر ہم ٹو بی اے ویری گڈ لوئر. اقبال حیدر صاحب نے بھی بعض چیزوں پہ ڈس ایگری کیا گیا, حالانکہ وہ ان کے پارٹی کے ممبر تھے. کھوسا صاحب کا بہت اتنا بڑا ٹینیور نہیں تھا, اس لیے میں ان کا نہیں کہہ سکتا ہوں, نہ مجھے پرسنلی پتہ ہے, مگر کھوسا صاحب کا مجھے پتہ ہے کہ جس چیز کے اوپر وہ ڈس ایگری کرنا چاہتے ہیں وہ کھل کر بات کرتے ہیں. تو اگر پارٹی کا ممبر بھی ہے کم سے کم ایڈوائز تو کر سکتا ہے. پھر ایکٹ اپون اگر کرنا ہے اس نے, وہ پرائم منسٹر کہے گا نہیں آئی وانٹ اٹ دس وے, تو وہ کرے گا. مگر یہ ہے کہ جنرلی آپ بتا ضرور دیتے ہیں. جب بھی کانسٹیٹیوشن میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کیے ہیں کہ آن دی ایڈوائس, دی اٹارنی جنرل شیل ایڈوائز دی گورنمنٹ. تو ایڈوائز کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ ظاہر پابند تو نہیں ہے گورنمنٹ اس کی ایڈوائز پہ, مگر کم از کم ایک فیکچول لیگل جو ہوا وہ پتہ چل جاتا ہے. نہیں, مجھے آپ سے گفتگو کا موقع ملا, ویسے مجھے بریک کے جانا پڑ رہا ہے, لیکن جب فوجی حکومتیں ہوتی ہیں اور اس دور میں بھی بڑے بڑے پائے کے جو ہیں وہ اٹارنی جنرل رہے ہیں, چاہے منشی صاحب ہوں, ایون ہمارے ینگ ہی کہوں گا میں مخدوم علی خان بھی رہے ہیں, اور فوجی حکومتوں کے اقدامات, اور بعض وقت ہمارے بہرحال جب بھٹو صاحب تھے تو ان کو بھی لوگ کہتے تھے کہ سویلین ڈکٹیٹرشپ کی جب انہیں ایک وقت میں شکل اختیار کر لی تو ان کے بھی اقدامات کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا تھا. مثلا خاص طور پر اگر کوئی, خیر وہ تو ٹرمنل بنے پولیٹیکل لوگوں کی گرفتاریاں ہوں تو اس پائے کا جج جسٹیفائی کر رہا ہے اس حکمراں کو. اور میں نے کہا نا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں کوئی آئیڈیل ڈیموکریٹک جسے کہتے ہیں پارلیمنٹ کی بالادست جمہوریت نہیں رہی نا, اسی لیے وہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ ہیرو سے زیادہ اٹارنی جنرل ولن بن جاتا ہے. میں اس حد تک تو نہیں جاؤں گا, مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں مارشل لاء کے زمانے میں کانسٹیٹیوشنل جو اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ ڈپلیٹ ہو جاتی ہیں بہت حد تک. چاہے وہ پروویژنز رکھے ضرور ہوں, مگر چونکہ وہ ڈکٹیٹوریل ایشوز آ جاتے ہیں جس میں کہ ڈکٹیٹر آپ کو کمانڈ کر رہا ہوتا ہے, تو اس زمانے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کر رہا ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چونکہ ڈکٹیٹر ہے, وہ الیکٹڈ پرسن نہیں ہے, تو وہ جو ہے بیسیکلی وہ ڈومینیٹ کرتا ہے پوری پولیٹیکل سینیریو کو, جس کے اندر اٹارنی جنرلز بھی آ جاتے ہیں. تو نیچرلی وہ جو اس کا کمانڈ ہوتی ہے. اب جو آرٹیکل 90 اب جو آیا ہے, اب اس میں غور کریے, اس میں کہا ہے کہ آل ایکشن شیل بی ان دا نیم آف دی پریزیڈنٹ, بائی دی پرائم منسٹر, بائی دی فیڈرل گورنمنٹ, کنسسٹنگ آف دی پرائم منسٹر اینڈ دی فیڈرل منسٹرز. ٹھیک ہے, اب فرق دیکھیے کہ پرائم منسٹر اینڈ دی فیڈرل منسٹرز آ گئے, تو اب پریزیڈنٹ کا وہ ختم ہو گیا بالکل ہی. نام اس کا استعمال ضرور ہوتا ہے, مگر ایکشن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ بھی کیا, فیڈرل لا منسٹر کو بھی آپ کو تابع تو نہیں ہوتے اس کے, فیڈرل لا منسٹر کے؟ دیکھیں ٹیکنیکلی تو تابع نہیں ہوتے ہیں, مگر اس کے اندر جو قانون ابھی تک بنا ہوا ہے اس میں انفارچونیٹلی جو رولز آف بزنس پرانے چلے آ رہے ہیں اس کے اندر آتے منسٹری کے انڈر ہی ہیں اس وقت اٹارنی جنرل, مگر اٹارنی جنرل کی اپنی ایڈوائس ہو سکتی ہے, انڈیپینڈنٹ ایڈوائس. اور سوری ٹو سے جو ہمارے لا منسٹر بھی رہے ہیں بیشتر ان میں بہت پائے کے بھی رہے ہیں, اور ان میں بہت سارے ایسے بھی رہے ہیں کہ جنہوں نے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. مجھے عموماً ذرا مشکل یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ماہر معیشت بیٹھے ہوں یا ماہر قانون جیسے ہمارے محترم انور منظور صاحب ہوں, تو ہم لوگ ذرا سیاست میں تو درک رکھتے ہیں, سوال کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن ان کے سامنے ذرا جھجک ہوتی ہے, زبان لڑکھڑاتی ہے کہ بھئی یہ کیا آپ کہیں گے جی کچھ ان کو قانون کا آئین کا پڑھا نہیں اور آپ صاحب اسی طرح سوال کر رہے ہیں. لیکن میں جیسے کچھ سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ بڑا حساس عہدہ ہے, اور پاکستان میں تو خاص طور پر لوگ کہتے ہیں کہ فوجی مارشل لاء کے دور میں بھی ہمارے سول حکمرانوں کی تاریخ کوئی بہت مثالی نہیں رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے, اور میں نے بریک سے پہلے ہی اس بات کا اعتراف کر لیا تھا کہ جب میں اپنے محترم انور منصور صاحب سے سوال مطلب میں نے اس طرح کہوں کہ جیسے ایک پیریڈ آیا جو بھٹو صاحب کا کیس چل رہا تھا, انوار الحق صاحب کا بھی بڑا پائے کا تھا, اور ایک بروہی صاحب جیسے پائے کے وکیل موجود تھے جو یہ کہتے تھے کہ جناب مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت یا جب مارشل لاء کا یہ آتا تھا کہ نہیں نظریہ ضرورت کے تحت
ضیاء الحق کا ماشاء اللہ صحیح ہے، اس سے پہلے ایوب خان کا ماشاء اللہ درست ہے، پھر بعد میں مشرف صاحب کا درست ہے. تو اس وقت جو ہے اٹارنی جنرل کی، اور وہ پیش ہوتے تھے، میں نے جیسے کہا کہ بڑے پائے کے وکیل، اس وقت تو اٹارنی جنرل پابند ہوتا تھا نا کہ نظیر ضرورت کے تحت اگر پھانسی چڑھائی جا رہی ہے، نظیر ضرورت کے تحت اگر پارلیمنٹ ختم کی جا رہی ہے، نظیر ضرورت کے تحت اگر تمام اداروں کو لپیٹا جا رہا ہے، تو وہ بھی کہے گا جناب ہاں میں ایگری کرتا ہوں، بیشتر میں ایسے ہی دیکھا گیا. دیکھیے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جبھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈکٹیٹوریل جو حکومتیں آتی ہیں اس میں اٹارنی جنرل جو ہے وہ بیسیکلی ان کی طرف سے ایکٹ کر رہا ہوتا ہے صرف، اور جو حکومت نے ایک اپنا ورژن لیا ہو وہی ورژن جو ہے آگے لے کے چلتا ہے. اور ظاہر ہے کہ وکیل جو ہے وہ بیسیکلی سمجھتا تو دونوں طرف کی باتیں ہیں، مگر پھر وہ یہ جو فرق آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس آپ کو ٹینجنٹ پہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ بہتر سے بہتر چیز حاصل کر سکتے. نہیں، وہ کہتے ہیں وکیل کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کیس جیتے، چاہے وہ قاتل کو ہی کیوں نہ چھڑا دے. یعنی یہ بھی کہتے ہیں. میں اس پہ تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کیس ہمارا زیرو ہے، ہماری پھر اس وقت ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بہتر سے بہتر آرڈر لگ سکیں جس میں ڈیمیج کم سے کم ہو. فرق یہ ہے کہ جیتنا محض، دیکھیں جیتنا کس کو کہتے ہیں؟ جیتنا یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ قاتل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس آدمی نے وہ ایسا قتل کیا ہے کہ جو کہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے، مگر ایک وکیل جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ صاحب میں آپ کے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ بجائے پھانسی کے ہم لائف کروا دیں گے آپ کی. لیکن جیتنے میں اس حد تک بھی آپ کے بعض وکیل بڑھ گئے کہ بھٹو صاحب کے کیس کی مثال تو نہیں جاتی آج تک، اسے آپ جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں، اور کوئی اور نہیں ہے کہ بروئی جیسا پائے کا وکیل وہاں کھڑا ہوا تھا. اور اگر میں ادھر بھی چلا جاؤں تو جب نیشنل عوامی پارٹی کا کیس آیا تو یحییٰ بختیار صاحب اٹارنی جنرل تھے، اور حیدرآباد سازش کیس جو چلا جس میں جیل کے 4 پاٹھکوں کے اندر تک بھی تو کیس چلتے رہے نا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ پیریڈ سے جو ڈکٹیٹوریل پیریڈ سے، ان میں بہت فرق ہوتا ہے. جو الیکٹڈ، جبھی تو ہم کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ سب سے اچھی اس لحاظ سے ہے کہ ہر آدمی کا فنڈامنٹل رائٹ اویلیبل ہوتا ہے. دیکھیں آرٹیکل 10A ڈالا 18th امینڈمنٹ میں، اس سے پہلے ایک آرٹیکل 4 تھا جس میں رائٹس آف پرسنس کی بات کی گئی تھی، مگر وہ فنڈامنٹل رائٹ نہیں تھا. آرٹیکل 10A ڈالنے کے بعد کہا کہ رائٹ آف فیئر ٹرائل آ جاتا ہے. جس وقت اگر ٹرائل ہی اور میں دیکھ رہا ہوں، تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ تفصیل میں چلے جاؤں گا، ابھی تو آپ کا پاکستان کا شروع ہی نہیں ہوا تھا کہ پنڈی سازش کیس جو ہے وہ تو جیل میں ہوا. ٹرائل جب جیل میں ہونے لگے تو وہیں سے انفیئر شروع ہو گیا. وہ اس وقت تو کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی نہیں تھی نا کوئی دھماکوں کی. اسی طرح اگر 4 پاٹھکوں کے اندر مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے جب کس پائے کے جج جا کے وہاں کوڈ لگاتے تھے اور وہاں کھڑے ہوتے تھے ہمارے محترم یحییٰ بختیار جیسے پائے کے وکیل، تو فیئر ٹرائل تو وہیں ختم ہو گیا. میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ 18th امینڈمنٹ 2010 میں پہلی دفعہ فیئر ٹرائل کا کانسیپٹ آیا ہے ہمارے پاس. یعنی اب جیلوں میں ٹرائل وہ کوڈ نہیں، جیلوں میں ہو سکتا ہے، صرف ہم جیلوں میں وہ کرتے ہیں کہ جہاں پر کہ ہم کورٹ پراپرلی لگائی جائے. کیس نہیں ہو سکتے. پولیٹیکل کیسز جو ہیں وہ یوزولی نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہوں گے انشاءاللہ. جبھی تو پولیٹیکل کیسز کے لیے اور یہ ڈیموکریٹک سچویشنز کے اندر پولیٹیکل کیسز وہاں اندر نہیں ہوتے. یہ صرف ٹیررزم کیسز جو ہیں اس کے لیے پھر اسپیشل کورٹس بنائی جاتی ہیں جو کہ اندر جا کے ٹرائی کرتی ہیں، اور پراپر طریقہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اس کو باندھ کے ٹرائی کر رہے ہیں، کورٹ پراپر بنی ہوئی ہے کورٹ جیلوں کے اندر، وہاں جا کے. لیکن صاحب خود اسپیشل کورٹس کا بڑھنا جس کو کینگرو کہتے تھے، کیا خود عدالتوں کی ناکامی نہیں؟ یعنی اس کے معنی آپ کے نارمل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کام نہیں کر رہے، اس پہ میں آؤں گا کہ کیا. میں آپ کو بتاؤں اسپیشل کورٹ کا بتاتا ہوں. اسپیشل کورٹ کا مطلب یہ نہیں کوئی خاص آسمان سے ٹریبونل، بلکہ نہیں، میں آپ کو ٹریبونل کہہ لیں، وہ کوئی آسمان سے نہیں آتے ہیں لوگ اسپیشل کورٹس کے اندر یا ٹریبونلس کے اندر. وہ وہی ججز ہوتے ہیں، صرف ان کا نام چینج کر دیا جاتا ہے. وہ جج ایز اے جج کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ ایز اے جج اس لیے کہ وہ وہاں ہوتے ہیں، نارمل ڈسٹرکٹ ججز جو ہوتے ہیں ان کے پاس کام بہت ہوتا ہے، تو خاص طور پر ان کو صرف موو کر کے تاکہ وہاں لے کے آئیں. اب جو ٹریبونلس کی بات آپ کرتے ہیں، ٹریبونلس جو بنائے جاتے ہیں وہ ایک قانون کے تحت بنائے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی کوئی انکانسٹیٹیوشنل ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل ٹریبونلز ہوتے ہیں وہ، اور کانسٹیٹیوشنل ٹریبونلز بنائے جا سکتے ہیں جو بنانا چاہیے ان کو. نہیں، لیکن پھر یہ سوال بھی آئے گا کہ کیا پھر GIT کا بننا
خود کانسٹیٹیوشن ہے جس میں ایجنسیوں اور اداروں کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کر ایک کیس تیار کریں؟ نہیں، میں آپ کو اب یہاں پر یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، یہ اصل میں غلط فہمی بڑی ہو گئی ہے جے آئی ٹی کی، جس میں ایم آئی کا آدمی بیٹھا ہو، آئی ایس آئی کا آدمی بیٹھا ہو، ایف آئی اے بیٹھا ہو. بالکل میں سمجھ رہا ہوں. جے آئی ٹی کیا ہے؟ یہ ہے بیسیکلی کیا؟ اٹ از ناٹ اے کورٹ. جے آئی ٹی کورٹ نہیں ہے، یہ بڑا واضح طور پہ. لیکن وہ استغاثہ کی جگہ لے لی ہے نا اس نے. نہیں لی ہے. یہ بھی میں آپ کو ذرا بتا دوں. دیکھیں جے آئی ٹی ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم. ایک آدمی آتا ہے جو کہ جس کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں، ان کی جے آئی ٹی بن جاتی ہے. جے آئی ٹی کیا کرتی ہے کہ وہ اب ایک ادارہ حساس ارادہ ہے، اس کے پاس اویلیبل ہیں یہ کیا کہتے ہیں کوئی ایویڈنسز. دوسرا ادارہ اس کے پاس اور ایویڈنسز ہیں، تیسرے کے پاس اور ایویڈنس ہے. جے آئی ٹی بیسیکلی کیا کر رہی ہے؟ ان سب کو ایک جگہ یکجا کر رہی ہے، ان کو سب کو یکجا کرتی ہے. پھر جو ایکیوزڈ ہوتا ہے، جو بھی آدمی شخص ہو، اس سے پھر وہ کنفرنٹ کراتی ہے. وہ اپنا ایک رپورٹ بنا دیتی. دیٹ رپورٹ بیسیکلی از اونلی این انویسٹیگیٹنگ رپورٹ، جو کہ آئی او کا کام ہوتا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. اب وہ انویسٹیگیشن رپورٹ دے دی جاتی ہے آئی او کو. آئی او جو ہے وہ اس انویسٹیگیشن رپورٹ کے اوپر وہ ایگزامن کرتا ہے ڈاکیومنٹس کو، اور پھر وہ کورٹ کے اندر جا کے، تو آئی او بیسیکلی اس کا کام بجائے ایک آدمی کرے گا، وہ 8 آدمی یا 4 آدمی یا 2 آدمی جو بھی ہیں، وہ جوائنٹ انویسٹیگیٹنگ ٹیم کر رہی ہے. انویسٹیگیٹنگ ٹیم ہے یا انٹیروگیشن ٹیم ہے یا جو بھی آپ اس کو کہہ دیجیے، بیسیکلی ان کا ایویڈنس جو ہے اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ان کورٹ. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جے آئی ٹی کا ایویڈنس پر سے از ناٹ ٹیکن اپ. مطلب کیونکہ جے آئی ٹی کے کیس میں یہ سمجھا گا کہ جب اداروں کے اور بہت مقتدر اور انفلوئنشل اداروں کے جب کرنل اور میجر اور بریگیڈیئر بیٹھیں گے، ساتھ بیٹھیں گے، اور وہ پھر کوئی رپورٹ تیار کریں گے، تو وہ یہ سمجھ جائے گی کہ وہ سوری ٹو سے اگر پس منظر میں ایک پریجوڈس، تعصب کی بنیاد اس میں لی جائے گی. میں آپ کو ذرا ایکسپلین کر دوں. آپ جب نواز شریف صاحب کا کیس چل رہا تھا اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ پیش کر دی جائے اور کہیں یہی ہے ایویڈنس، تو کورٹ نے کیا کیا تھا؟ کورٹ نے کہا تھا میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا. یہ آپ اس شخص کو لے کر آئیے جس نے یہ گیدر کی ہے انفارمیشن. جب ہی واجد ضیاء جو پیش ہوئے جا کر، ہی واز کراس ایگزامنڈ. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ جو ایویڈنس جو انہوں نے اکٹھی کی، اٹ واز ناٹ ٹیکن ایز گاسپل ٹروتھ. وہ ایویڈنس آئی او کیا کرتا ہے، انویسٹیگیٹنگ آفیسر کیا کرتا ہے؟ وہ بھی مختلف جگہوں سے جا کر ایویڈنس کریٹ کرتا ہے، ایویڈنس لاتا ہے، جن میں سے بہت سارے فیکچول بیسس پہ نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے مگر فیکچول بیسس پر نہ ہو، مگر اس کو ٹیسٹ کہاں کیا جائے گا اس ایویڈنس کو؟ وہ کورٹ کے اندر کیا جاتا ہے. جب کورٹ کے اندر آپ ٹیسٹ کرتے ہیں، آپ جا کے کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ ثبوت ہے، ایک کاغذ دے دیا، کورٹ کہتی ہے میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، یہ تو فوٹو کاپی ہے صرف. ہمارے جو چودھری کورٹوں کے بعد سے کچھ تھوڑا سا وہ جوڈیشل ایکٹیویزم، ہم وہ ایک زمانے میں، ہم آپ کے زمانے میں سنتے تھے کہ وہ اخبار بھی نہیں پڑھتا تھا، ٹی وی بھی نہیں پڑھتا تھا، تقاریب میں بھی نہیں جاتا تھا. اب تو جج جو ہے پرائم منسٹر سے جھپیاں بھی ڈال لیتا، ہاتھ بھی مسافہ بھی کر لیتا ہے. اس پہ بھی لوگ کرتے ہیں، کرنا چاہیے نہیں. لیکن اس سے بھی ایک اور بھی اہم ایشو ہے، میں یہ جو پینڈنگ کیسز پڑے ہوئے ہیں، جو ایک 18 لاکھ، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. لوگ کہتے ہیں پولیٹیکل کیسز کو گھنٹوں، ہفتوں، مہینوں کے حساب سے نپٹائیں، اور لوگ 8-8 10-10 سال سے بھگت رہے ہیں. وہ کیوں اتنے پینڈنگ کیسز ہیں؟ اس پر ہی بات کروں گا ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. جب میں اسی لیے میں نے سوچا کہ میں کوٹ کر دوں کہ جو ہے وہ جو میں نے آپ سے کہا نا، جوڈیشل ایکٹیویزم، یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شاید ہمارے بڑے محترم چودھری صاحب کے زمانے میں ذرا زیادہ شروع ہوا. ویسے تو مولوی مشتاق صاحب یا اور جو حضرات کا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن وہ کھڑے 1 گھنٹے میں بلا لیا کرتے تھے. اگر وہ صوفے بیٹھ گیا کرسی پہ، کہا تو کھڑے ہو جاؤ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی، طلب کرو. ابھی میں ماشاء اللہ آپ کا اتنا بڑا بیک گراؤنڈ ہے، لیکن میں کوئی جیسا بھی ریمارک دیکھ رہا تھا کہ میرے لیے خود ایک ہی سوال ہے کہ اٹارنی جنرل ریاست کا سب سے بڑا لا افسر ہے یا وزیر اعظم کا ذاتی ملازم؟ اور بار بار اسکت نوٹس پر اور توہین عدالت پر بلایا جاتا ہے. یہ آپ کے جج صاحب کے ریمارکس ہیں.
دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اٹارنی جنرل کسی کا ملازم نہیں ہے، وہ اسٹیٹ کا امپلائی ہے ٹیکنیکلی۔ اٹارنی جنرل کو ڈائریکشنز پالیسی کے تحت دی جا سکتی ہیں، اور وہ پالیسی جو ہے ود ان دی کانسٹیٹیوشن ایمبٹ ہونی چاہیے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ بلانے کا جہاں تک تعلق ہے، ہاں بلایا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کورٹ اس کو کس حد تک جو ہے وہ اس کی امپورٹنس کر رہی ہے۔ فرض کریں کہ میں آپ کو اگزامپل ایک چھوٹی سی دوں۔ ایک کیس کے اندر پچھلی دفعہ ایک آرڈر ہوا کہ فلاں فلاں پیش ہو، اس کی جگہ اس کا جونیئر آفیسر پیش ہو گیا آ کر۔ کورٹ نے کہا نتھنگ ڈوئنگ، یہ ہمارا آرڈر ہے، آپ کو کمپلائی کرنا پڑے گا اس آرڈر کو، بلائیں ابھی آپ بلائیں۔ انہوں نے کہا جی وہ فلاں جگہ ہے فلاں جگہ، انہوں نے کہا آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، آپ بلائیے ان کو، جب ہمارا آرڈر ہے تو ہمارے آرڈر پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ لا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے بڑے واضح طور پر کہ all agencies shall come to the aid of the Supreme Court. Mandatory requirement ہے۔ پھر یہ بھی اہم ہوتا ہے کہ کس طرح بلایا جائے اسے، جیسا کہ آج کل کچھ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کچھ میڈیا کے سبب بڑا ایک لاؤڈ، یا میڈیا کہتے ہیں کچھ زیادہ اس کو لاؤڈ کر دیتا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے نا کہ جس میں دیکھیے میں بتاؤں، الفاظ اور ڈیمینر دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس ڈیمینر کو، وہ الفاظ کو لے کر اس کو ڈیمینر اس کا چینج کر دیتے ہیں۔ انفارچونیٹلی میڈیا کے اندر یہ بہت ہوا ہے۔ ترجمے میں تو نہیں ہوتا کہ انگلش میں اچھا ورڈ ہے، وہ اردو میں آتے ہیں، جب یہ کہا جائے کہ منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں تو وہ اس قسم کی جو ڈیمینر، مطلب یہ ہے کہ اس کی اداؤں سے، اس کے ایکشن سے، فزیکل ایکشن سے آپ کہتے ہیں کہ یہ اس نے غصے میں یہ بات کر دی۔ اب غصے میں ایک جملہ کہنا اور آرام سے وہی جملہ کہنا، دو الگ الگ اس کے معنی نکلتے ہیں۔ تو وہ ڈیمینر اگر چینج کر دیا جائے کسی وجہ سے تو پھر اس کے مطلب کچھ اور۔ ہاں اونچی آواز میں بات بھی کرتے ہیں ججز کبھی۔ اب مجھے نہیں یاد ہے کہ اتنے عرصے کے اندر مجھے کسی بہت ہی اس سے بلایا ہو۔ یہ ضرور میں نے، اور یہ بڑا ہے، میں یوزولی جا کے کورٹوں میں بیٹھتا نہیں ہوں، بٹ ڈیورنگ کورٹ آورز میں اپنے آفس میں رہتا ہوں کہ اگر کوئی جج بلائے گا تو آئی ول جسٹ گو دیر۔ جج کو بلانے پہ دیٹ از آر ڈیوٹی کہ ہم جج کو بلاتے ہیں اگر، تو وی شوڈ گو دیر، بیکاز میرے اوپر رسپانسبلٹی ہے ایز این اٹارنی جنرل۔ کیونکہ اس وقت ایک صورتحال لگ رہی ہے، کنفرنٹیشن کی صورتحال تو لگ رہی ہے نا عدالتوں میں، حکومت کی جانب سے پیش کیے جانے وکیل یا ججز صاحب کے حضرات کا، اور بہت زیادہ خود نوٹسوں کا لینا بھی ایک جو ہے بہت پرابلم بن رہا ہے۔ ہم تو ایک زمانے میں کہتے تھے، چودھری صاحب کا مشہور ہو گیا، وہ کسی خاتون کے یہاں سے ایک شیشی نکل آئی تو ان کا بھی انہوں نے نوٹس لے لیا، ٹماٹر کا ریٹ بڑھنے پہ لے لیا، اور یعنی اتنے عام کیس لوگ 12 سال سے پھانسی کے پھندوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ریسنٹ ججمنٹ بتاتا ہوں، بہت زیادہ شور ہوا ابھی ریسنٹلی ڈوئل نیشنلٹی کے اوپر۔ میں اگر کسی رپورٹر سے یہ پوچھوں کہ اس میں لکھا کیا ہے، وہ کہیں گے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جتنے بیوروکریٹس ہیں ان کو ہٹا دو جو ڈوئل نیشنل ہے، جبکہ ججمنٹ میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو چھوٹا بتا رہا ہوں کہ انٹرپریٹیشن اس میں لکھا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو بھیج رہے ہیں تاکہ وہ یہ چیزیں کنسیڈر کریں۔ دیٹ از دا ڈفرنس۔ اب ہم وہاں سے ایک جملہ منہ سے نکلتا ہے، ایک وہ بڑا مشہور وہ ہے، ایک ہے کہ پکڑو مت جانے دو اور پکڑو مت جانے دو، دو مطلب بالکل ایک ہی جملہ ہے، صرف اس کی جگہ کہاں پر آپ نے پاز کرنا ہے اس سے چینج ہو گیا مطلب۔ دیٹ از ویئر آئی ایم سیئنگ۔ وہ کورٹ کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، وہ اس سے پہلے کہ وہ جملہ ختم کرے وہ باہر جاتا ہے، بندہ ٹکر ایک چلا جاتا ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا ہے۔ دس از ناٹ اے فیئر تھنگ ٹو ڈو۔ ججز کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کرے آدمی، اور وکلا کے ساتھ بھی اتنا ظلم۔ لیکن یہ ججز اور جنرل تو میں نے سنا ہے اس میں دوہری شہریت کے حوالے سے مبرہ ہیں۔ دیکھیے ابھی تک کہیں پر مبرہ، یہ اس لیے کہ قانون کے اندر اس میں یہی لکھا ہے ججمنٹ میں کہ کانسٹیٹیوشن میں صرف پولیٹیکل، ایون لائر شاید میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو، کہ دوہری شہریت یعنی رکھ سکتا ہے۔ نہیں، ایوری ون کین کیپ، کوئی وہ پابندی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے اس میں ججمنٹ میں کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں صرف اور صرف
پولیٹیکل لوگ جو ہیں جو کہ ممبر آف دی پارلیمنٹ بننا چاہتے ہیں وہ دوہری نیشنلٹی نہیں رکھ سکتے. یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے. باقی کسی سرکاری ملازم بھی آ گئے. اب سرکاری ملازم نہیں, ابھی نہیں ہے. یعنی جو جو آبزرویشن آئی ہے, آبزرویشن جنرلی آئی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایک آبزرویشن ہے کہ ساتھ دیکھیے وہ بڑے حساس چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ ہمیں نہیں پتا, تمام تو حساس نہیں ہوتے. یہ پانی بجلی بیچارے دیکھ رہے ہیں, کچھ ان کا کیا حساس موضوع ہے. جبھی انہوں نے کہا ہے گورنمنٹ کو یہ آپ ان معاملات کو دیکھیں اور دیکھ کے اس کو سیٹل کریں, کہاں پہ ہو کہاں نہ ہو. یہی انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اس کو اتنا بلو اپ کر دیتے ہیں. میں اس دن گایا, میری وائف کہتی ہیں کہ یہ اب دیکھو سب بیوروکریٹس جو ڈول نیشنلٹی کے چلے جائیں گے. میں نے کہا کیسے جائیں گے, میرے تو سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. ایک کامن آدمی کے دماغ میں وہ کہاں سے آ رہا ہے, وہ میڈیا دے رہا ہے. تو میڈیا وہی دے رہا ہے نا جو آپ لوگوں کی زبانوں سے نکل رہا ہے. نہیں, وہی تو کہہ رہا ہوں, زبانوں سے نکلنا اور محض زبان سے نکلنا وہ پورا نہیں ہوتا, تو کریکٹ کرا بھی نہیں جاتا. ہاں, اب ہونا یہ چاہیے بیسیکلی کہ آپ ججمنٹ آ جائے, اس پہ آپ جو مرضی تبصرہ کر لیں, مگر ججمنٹ سے پہلے ادھر سے ایک چیز نکلی زبان سے اور آپ نے پٹیاں چلنی شروع ہو گئی. پٹیاں چلنی, اس لیے کہ اجازت بھی دی گئی اس بات کی, انہیں بھی مزہ آیا. آپ ابھی دلائل دے کے باہر نکلتے ہیں, پھر آپ 12 مائکوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ غلط ہے, وہ بالکل غلط ہے. میں اس کو بالکل اپروو نہیں کرتا ہوں. پینڈنگ تو آپ وائی آر ناٹ گوئنگ کہ آپ کہیں کہ یہ ختم کرو کہ بھائی ابھی آپ جب اندر دلائل لے کے آئیں, ایک طرف استغاثہ کا کھڑا ہے, ایک طرف صفائی کا کھڑا ہے, دونوں 12 مائکوں کے سامنے کھڑے ہو گئے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ میرا پرسنل ویو ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ پینڈنگ کیس جو ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. ایونچولی کیا ہوگا اس کے اندر وہ ہمیں نہیں پتہ ہے. میرا ایک آرگومنٹ ہے اور آپ کا ایک آرگومنٹ ہے. 2 لوگوں کے آرگومنٹ کورٹ کے سامنے موجود ہیں. وہاں پر جا کر مائک کے سامنے جا کے وکلا ہمارے بڑے مہذب طریقے سے, بعض دفعہ غیر مہذب طریقے سے بھی وہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ جس سے کہ جو کہ ایک ہیڈ لائن بن جاتی ہے, جبکہ وہ صرف اس کا آرگومنٹ ہوتا ہے, وہ اس وکیل کا آرگومنٹ ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از آل. وہ ججمنٹ نہیں ہوتا. اب اس سے ایک غلط فہمیاں سی پیش ہونی شروع ہے. بہرحال خیر وہ ایک بڑا میرے حساب سے یہ نہیں ہونا چاہیے. برسوں سے صدیوں سے سنتے آئے ہیں انصاف وہ ہو جو فوری اور سستا ملے. لیکن جیسے پولیٹیکل کیسز میں تو ہم دیکھتے ہیں, جیسے میں نے کہا گھنٹوں ہفتوں میں ہو, لیکن عام آدمی کے کیسز, اس پر ہی بات کروں گا ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. انور منصور صاحب سے میرا ایک خاصے عرصے سے ربط ہے, اور یعنی میں نہیں ان کو مشکل میں ڈالنا چاہتا, کیونکہ یہ پوسٹ بڑی سینسیٹیو ہے. نہ یہ اس طرح کے سرکاری ملازم پارٹی ورکر کے نعرے لگاتے ہوئے چلے جائیں اور ان کو مزید نواز دیا جائے. وکیل رہے ہیں, فیملی پوری اس میں رہی ہے, تو یہ بیلنس کرنا وکیل کے درمیان, جج کے درمیان, اور 12 اسٹیٹ کا کیس بھی ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل. یہ ہمارے یہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے, پتہ نہیں, ایک تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہندوستان میں اس سے زیادہ برا حال یہ ہے, کوئی 18 لاکھ کیسز کہتا ہے, کوئی 32 لاکھ کیسز کہتا ہے پینڈنگ میں پڑے ہیں, اور بعد چوری کے الزام میں, موٹر سائیکل کے الزام میں, جھگڑے میں, اور ہم نے بھلے کتنی ہی بھی کر لی ہو. مجھے تو نہیں لگتا کہ بیچاری ایک لڑکی کو ابھی تک سیپریشن کے لیے سیشن کورٹوں میں چکر کاٹنا پڑتے ہیں. تو یہ جو فوری سستا انصاف, کیا نہ اس کا سبب کیا یہ ہے؟ کچھ کہتے ہیں آپ کے پاس کہ جناب ریسورس نہیں ہے ہمارے پاس, ججوں کی کمی ہے, کورٹوں کا حال سوری ٹو سے کوئی بہت آپ بھی آتے جاتے رہتے ہیں, کوئی بہت ہی ایسا قابل ذکر نہیں ہے. کم از کم ہم لوگ, میری جیسی فیملی کے لوگ, آپ جیسی فیملی لوگ کبھی چاہیں گے بھی نہیں کہ ان کی بھائی بہنیں یا مائیں جو ہیں وہ بیٹیاں ادھر کا رخ بھی کریں. تو یہ کس طریقے سے مسئلہ حل ہو اس میں, اور اس کے لیے جو ہم سنتے بھی رہے ہیں لا ریفارمز, تو جیسے ساتھ بڑا اہم ایشو ہے یہ. جی, اس کے اندر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بہت اہم ایشو ہے, اور اس پہ بہت ورک ہو رہا ہے ابھی اس گورنمنٹ نے. اب میں چونکہ گورنمنٹ میں ہوں, مجھے پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس کے اندر, اور قوانین کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ لے کے کوشش کر رہے ہیں کہ ان قوانین کو ماڈیفائی کر کے اس طرح سے کر دیں
کہ ٹائم لیمیٹیشنز کریٹ کر دیں, 3 ماہ 6 ماہ, وہ ٹائم لیمیٹیشنز کریٹ کر دیں. جہاں تک کہ یہ تعلق ہے کہ کس طریقے سے ان کا وہ ہوگا کہ ججمنٹ کتنے عرصے میں دیا جائے گا, اس کا بھی ٹائم دیا جا رہا ہے. تو دعا تو یہی ہے کہ کم سے کم ٹائم میں ہو. یہ ضرور فنڈ کی کمی بھی ہے, کچھ کہتے ہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک دے رہا تھا کچھ پیسے. یہ ضرور ہے کہ فنڈز کی بہت کمی ہے. ہمارے پاس اتنے ججز نہیں ہیں جو کہ پر نمبر آف ججز کے 5,000 کے اوپر ایک جج ہونا چاہیے یا 10,000 پہ ایک جج ہونا چاہیے, جو بھی فگر رکھنے, وہ ہمارے پاس ججوں کی بہت کمی ہے. اور ظاہر کمی اس وجہ سے ہے کہ ایک جج پہ لاکھوں روپیہ. دوسرا ایک اور چیز ہے بہت کروشل, جو کہ میں آپ کے تفضل سے لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا, خدا را یہ فریولس کیسز نہ فائل کریں, کیونکہ یہ بہت ہی مشکل میں ڈال دیتے ہیں. اور گھر پہ قبضہ کر لیا, جھگڑا ہو گیا, سر پھاڑ دیا, چھوٹے موٹی پرابلمز جو ہیں ان کے کیسز فائل کرنے سے آپ جو امپورٹنٹ کیسز ہوتے ہیں ان کو آپ پھنسا دیتے ہیں بیچ میں. فریولس کے اوپر تو میں نے کریں کہ اس پہ ہائی کاسٹ ہونی چاہیے, کہ ہاں یہ بھی ہم نے ایک تجویز دی ہے کہ جرمانہ لگے ان لوگوں پہ, اتنا جرمانہ لگے کہ وہ آئندہ کوئی ہمت نہ کرے. تو وہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے. اور جہاں تک کہ اور قوانین ایسے بنائے جا رہے ہیں جس کے اندر کہ جیسے کہ اب ہم ڈالنے کی کوشش کریں میڈیشن, آربٹریشن, تاکہ کورٹوں پہ وہ. اچھا, میں نے پشاور میں پچھلے سال گیا تھا تو میں دیکھا کہ مجھے بڑا اچھا لگا, ایک کمرے میں ایک چھوٹا سا کورٹ بنی ہوئی تھی, وہاں فیصلے ہو رہے تھے. جی وہ یہی چیزیں آگے بڑھائی جا رہی ہیں, جس میں میڈیشن انٹرنیشنل طریقہ ہو گیا. آپ پہلے آپس میں بٹھا کے کوشش کریں ان کے آپس میں. وکیل کہاں کرنے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا جو. نہیں, اب دیکھیں لاہور میں پنجاب میں شروع کیا انہوں نے اور کافی کامیاب ہے. ہمارے یہاں سندھ میں انفارچونیٹلی کامیاب نہیں ہوا زیادہ, مگر پنجاب میں بہت ہے اور کریڈٹ میڈیٹرز بہت سارے بنے ہیں ابھی. اور آربٹریشن لاز میں کچھ چینجز کی جا رہی ہیں, جس کے اندر کہ پہلے تو آربٹریشن کے اندر یہ ہوتا تھا بیسیکلی کہ آپ نے کیا, فیصلہ ہوا, آپ کورٹ میں چلے گئے کرنے. اب وہ سب ختم کیا جا رہا ہے. تو آربٹریشن بھی ایک اچھا مینز ہو جائے گا, تاکہ کورٹ کے اوپر پریشر کم ہو جائے گا, خرچہ کم ہو جائے گا اور آپ کے فیصلے جلدی ہوں گے. نہیں, لیکن ابھی صورتحال مثلا جو ہے کہ یہ نارمل سے زیادہ نہیں ہے, 18 لاکھ جب ہم کہتے ہیں. اور نہیں, یہ پر کورٹ اگر دیکھا جائے تو ہمارا انڈیا سے کم ہے. انڈیا میں بہت زیادہ ہے. آپ کے یہاں جو, لیکن سوری ٹو سے, جو سزا دینے کا ابھی کوئی بہت اچھا ریکارڈ نہیں ہے. 0.2% لوگ کہتے ہیں سزا دینا جو ہے وہ کورٹ کا کام ہے. انڈر ٹرائل قیدی جو ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں, سزا دینا جو ہے وہ کورٹ کا کام ہے. مگر اگر اس کے ایویڈنس ہی نہیں ہے یا ان کو پیش نہیں کیا جاتا یا ان کے کیسز ایسے کسی اور وجہ سے نہ چلتے ہوں, اگر ایویڈنس نہیں ہے آپ کے پاس تو کورٹ سزا تو نہیں دے گی ان کو. پھر اندر تو بھی تو جیل اس کو نہیں رکھے نا. غلط ہے, وہ بالکل غلط ہے. مگر اس کی بھی کوئی وہ ہونا چاہیے نا کہ اگر پولیس نے غلط جھوٹا, ہمارے کہتے ہیں نا یہ جھوٹا مقدمہ, جھوٹا کیسے, اس کے اوپر قانون کے اندر بڑی واضح چیزیں دی ہوئی ہیں. ہم لوگ انفارچونیٹلی وہ چیز اپلائی نہیں کریں کہ اگر ایک غلط ایف آئی آر کاٹتی ہے تو اس آدمی کو جس نے کاٹی ہے غلط ایف آئی آر, اس کے خلاف وہی مقدمہ چلنا چاہیے جو کہ اس کے اوپر چلایا گیا ہے, اسی طرح سے اس کے اوپر ہونا چاہیے. اور جرمانے ہوتے ہیں, تو وہ سب چیزیں ہماری ہوتی ہیں, لاء میں ہیں موجود وہ چیزیں, مگر انفارچونیٹلی وہ زیادہ پریکٹس نہیں ہوئی ہیں اس ملک کے اندر. ہم وہی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر وہ پریکٹس شروع ہو جائے تاکہ وہ بھی ریڈیوس ہو. غلط کرمنل کیسز, میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل ایک اور دے دوں. آپ کا ایک چیک ₹1,00,000 کا باؤنس ہو گیا, آپ کو اریسٹ کر لیا. یہ وہ قوانین نہیں ہے. باؤنس ہونے کے چیک میں ضرور کریں آپ پینلٹیز لگا دیں, ہیوی پینلٹیز لگائیں. اریسٹ کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے پیسہ تو ملنا نہیں, اس کو پیسہ تو اس سے ملے گا نہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہم ذہن میں ہیں ہمارے ہلکے ہلکے. ظاہر ہے ایک دن میں جو پچھلے 70 سال میں نہیں کر سکے وہ ہمیں 2 4 5 دن میں تو نہیں, مگر وہ ہاں ایک لاء کو ویو کیا جا رہا ہے. سوال تو بہت ہو سکتے ہیں. ویسے کیا آج کل لائٹر وے میں وکیل میں تو کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا, یہ والا جس میں اس سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں ذرا پریشر, وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں آپ؟ میں تو بہت انجوائے کر رہا ہوں, اس لیے کہ میرا پیشن ہے وکالت. میری نہیں, یہ تو اس طرف کی ہوگی نا, ریاستی وکالت. وہ بھی وکالت ہی ہے نا. نہیں, ابھی تو پہلے تو یہ تھا نا کہ کوئی بھی آئے تو نہیں, میں ایڈوکیٹ جنرل بھی رہا ہوں. وہ بھی اس وقت بھی گورنمنٹ کا کیا ہے, اس سے پہلے اٹارنی جنرل رہا ہوں,
اور جہاں میں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں، میں نے سلام بھی کر کے باہر بھی نکل گیا. تو یہ گدی جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، آدمی کی عزت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ان شاء اللہ.